یہ لے کر کے جاؤ آج اپنے گھر پہ یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی فرما دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَمَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارے مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارے کاروبار، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ بڑے بڑے مکان جن میں تم سکون حاصل کرتے ہو، اگر یہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ ہے، یاد رکھیے اگر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو عن قریب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، عن قریب تم اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو کیا معلوم چلا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی کی محبت کو ترجیح نہیں دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر کسی کو ترجیح نہیں دی سکتی۔ اور اللہ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، ان سب سے زیادہ تمہیں اگر ان سے محبت کریے، بے شک کریے، ان کے حقوق ہیں، لیکن اس سے زیادہ محبت آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کرنا ہے۔ اگر بیٹے کی محبت، بیٹی کی محبت، باپ کی محبت، بھائی کی محبت اور بیوی کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آگے بڑھ گئی تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ضرور بے ضرور عذاب نازل کرے گا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، جی چاہتا ہے سنا دوں۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہیں اور حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق کے ساتھ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے، اے اللہ کے نبی میں ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، مگر آپ سے زیادہ میں اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، مجھے آپ سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی جب یہ سنتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے عمر تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ ساری چیزوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، پوری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب تم مومن ہوئے ہو، اب تم صحیح طور پر مسلمان ہوئے ہو۔ تو اس سے معلوم چلا کہ پوری دنیا سے زیادہ ہمیں محبت نبی اکرم سے کرنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے نبی میرے بہت اچھے عمل نہیں ہیں، میرے بہت اچھے عمل نہیں ہیں لیکن میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی میری بہت نیکیاں نہیں ہیں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں تو دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے جاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے، تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ ہمارے بہت سے نوجوان خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، خان صاحب جانتے ہیں بمبے والے، بال خان صاحب نے کٹوائے ہیں تو ویسا ہی کٹوائیں گے، اگر آگے سے پینٹ پھٹی ہے تو ہمارے نوجوانوں کی بھی آگے اور پیچھے سے پینٹ پھٹی ہوگی۔ اب جنہیں خان صاحب سے محبت ہے وہ اندازہ لگائیں کہاں جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے۔ دیکھیے ترتیب دیکھیے قرآن نے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، باپ سے زیادہ، باپ سے زیادہ بھی محبت رسول سے ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی یہ رئیس المنافقین ہے، تمام منافقوں کا سردار ہے۔ غزوہ بنی مصطلق سے لوٹتے وقت اس نے میرے نبی کو گالی دی تھی اور اس نے یہ فرمایا تھا مدینہ جا کر ہم عزت دار لوگ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا تھا۔ اس کا بیٹا ہے عبداللہ بن ابی، اس کو یہ معلوم چلتا ہے کہ اس کے باپ نے نبی اکرم کو گالی دی ہے، اس کے باپ نے نبی کو ذلیل کیا ہے، نبی کو ذلیل کہا ہے۔
وہ آتا ہے اور اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھ لیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے آئے میرے بیٹے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تیرا باپ ہوں اور تو نے میرے گردن پر تلوار رکھ رکھی ہے۔ کہنے لگا آئے ابو آپ نے میرے نبی کو گالی دی ہے، آئے ابو آپ نے میرے نبی معاملے کا فیصلہ نہیں کر دیں گے، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، آپ نے دیکھا، فرمایا آئے عبداللہ یہ اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی اس نے آپ کو گالی دی ہے، آپ اس کا فیصلہ کیجئے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آئے اللہ کے نبی میرے باپ نے آپ کو ذلیل کہا ہے، آپ کے ہاتھوں میں فیصلہ ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر اس کو قتل کرنا چاہے تو قتل کر دیں یا چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، چھوڑنا چاہیں تو آپ کے اختیار میں ہے، اور اگر قتل کرنا چاہے تو قتل کر دیں، اور قتل کرنے کا بھی حکم مجھے دیجئے گا۔ آپ میں اپنے باپ کو قتل کروں گا اور یہ نہیں سوچوں گا کہ میں اپنے باپ کو قتل کر رہا ہوں، بلکہ یہ سوچوں گا میں نبی کے دشمن کا قتل کر رہا ہوں۔ اپنے باپ سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرو، اپنے باپ سے زیادہ، وہ ابناؤکم اپنے بیٹوں سے زیادہ۔ غور کیجئے حضرت عمر فاروق کے گھر میں کچھ کھانا بنتا ہے اور کھانے کے اندر لوکی بن جاتی ہے، کدو بن جاتا ہے۔ حضرت عمر کا بیٹا جب گھر آتا ہے اس نے اس کدو کو دیکھ کر منہ بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار کو نکال لیا، فرمایا بیٹے یہ کدو میرے نبی کی سنت ہے، آج کے بعد کبھی اس کو دیکھ کر اپنا منہ برا کیا تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ وہ ابناؤکم اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرو۔ حضرت ابو بکر اور ان کا بیٹا کھانا کھا رہا ہے، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر کا بیٹا کہتا ہے آئے ابو جان جب میں مسلمان نہیں تھا، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میں کافر تھا اور آپ مسلمان تھے، جنگ چل رہی تھی، میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ آئے ابو جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے اپنی تلوار اٹھائی لیکن دیکھا آپ ہیں، باپ میرے ہیں، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آئے ابو تلوار اٹھائی، آپ تھے، میں نے چھوڑ دیا۔ آئے ابو یہ بتائیے اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ میں نے تو چھوڑ دیا، آپ میرے باپ تھے، بھلے مسلمان تھے، میں کافر تھا، لیکن آپ تو میرے باپ تھے اسی لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آئے ابو یہ بتائیے اگر میری تلوار، اگر آپ کی تلوار کے نیچے میں آ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں آئے میرے بیٹے اس وہم و گمان میں بھی مت رہنا کہ تو میری تلوار کے نیچے آتا اور میں چھوڑ دیتا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، میں تیرا باپ تھا، مگر یہ مت سوچنا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ دیتا، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، بلکہ میں تیری گردن مار دیتا، اور میں جب تیری گردن مارتا تو یہ نہ سوچتا میں اپنے بیٹے کی گردن مار رہا ہوں، بلکہ یہ سوچتا تو میرے نبی کا دشمن ہے، تو میرے رب کا دشمن ہے، اور اپنے نبی کے دشمن سمجھ کر میں تیری گردن کو مار دیتا۔ وہ ابناؤکم کتنے لوگ ہیں جو آج اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے زیادہ۔ صحابہ نے یہ چیزیں پیش کی ہیں، ہمارے اندر کہاں ہیں ہم اور آپ یہ چیزیں پیش کر سکیں؟ اپنے بچوں سے زیادہ اور اپنی بیوی سے زیادہ۔ بیوی کا رشتہ چونکہ بہت نازک رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور بہت لطیف رشتہ ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے ہم لباس لہم ہن لباس لہن، شوہر مرد آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہے۔ لیکن جب بات نبی کی آتی ہے تو صحابہ اپنی بیویوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک صحابی تھے، بہت رات ہو گئی، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کی مجلس سے لوٹ کر آ رہے ہیں، بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور وہ حاملہ پریگننٹ ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے مثل اللؤلؤ، اس صحابی کے دو ہیرے موتی کی طرح چمکتے ہوئے بچے تھے۔ وہ صحابی آتے ہیں، بیوی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے
اور نبی اکرم کی برائیاں کر رہی ہے, نبی کے بارے میں غلط غلط باتیں کہہ رہی ہوتی, عورتوں کے اندر بڑبڑانے کی عادت, بڑبڑا رہی ہے نبی کے بارے میں غلط غلط. وہ صحابی آتے ہیں اور جیسے ہی ان کے کانوں میں نبی اکرم کی برائی کے الفاظ جاتے ہیں کہ میری بیوی نبی کو برا کہہ رہی ہے, اس صحابی کے سامنے خنجر نظر آیا, صحابی نے خنجر اٹھایا اور اس اپنی بیوی کے پیٹ میں دے مارا, اور اسی موقع پر وہ لڑکی ٹھنڈی ہو گئی, اسی موقع پر اس صحابی کی بیوی ٹھنڈی ہو گئی. نبی کو یہ خبر ملتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری برائی کرے, جو میرے بارے میں غلط کہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی کا مسئلہ آیا, صحابہ کی محبت ہے, نبی بیویوں کی محبت سے بھی زیادہ تھی, نبی کے مقابلے کسی کی محبت نہیں, کسی کی محبت نہیں. ازواجکم, تمہاری بیویوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہونا چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں ایسے, نہیں بیوی سے محبت کریے, یہ اس کا حق ہے اور فریضہ ہے آپ کے اوپر, لیکن بیوی کی محبت کو نبی کی محبت پر ترجیح نہیں دی جا سکتی. ایک چیز سنیں گے, ایک صاحب تھے, صاحب کو دوسری شادی کرنے کا من کیا تو انہوں نے لڑکی وغیرہ تلاش کی. دیکھیے عورتیں ہوتی کیسے ہیں, بیویاں ہوتی کیسے ہیں, تو انہوں نے ایک لڑکی وغیرہ ڈھونڈی, لڑکی وغیرہ کی تلاش ہوئی اور عقد وغیرہ کا معاملہ چلتا رہا, پیغام وغیرہ گیا. ابھی بیوی کو معلوم نہیں ہے ان کی صاحب کی کہ یہ دوسری شادی کرنے والے ہیں. جمعرات کے دن معاملہ طے ہو گیا کہ اب جمعے کو کل شادی کریں گے. جمعے کا دن, وہ جمعرات کو معاملہ سارا طے ہو گیا کہ اب کل شادی ہوگی, اور بیوی کو کہیں سے خبر مل گئی کہ شوہر صاحب شادی کرنے والے ہیں دوسری. خاموش, بالکل کچھ نہیں, کچھ نہیں. گھر آئے, بیٹھے, کچھ ہوا ہی نہیں ایسا لگ رہا, اور انہیں لگ رہا کہ بیوی کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے. اب بیوی کو سب معلوم تھا, یہ صاحب رشتہ کر کے آ گئے, کل یہ دوسری شادی کر رہے ہیں. بیوی نے کھانا لائی, بیوی انہوں نے کھانا کھا لیا, انہوں نے کھانا کھا لیا بڑے آرام سے, کوئی معاملہ ہی نہیں, دونوں ہنس رہے ہیں, بول رہے ہیں. کھانا لایا, دونوں نے کھانا کھایا, شوہر نے بھی کھانا کھا لیا. صبح ہوئی, شوہر دولہے کی طرح سے دھچ کے نکل رہے ہیں. بیوی کہتی کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ ہے, نماز پڑھنے جا رہا ہوں, آج جمعہ ہے, نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہا سنیچر کو کون سی جمعے کی نماز ہونے لگی ہے؟ نہیں سمجھے. کہا سنیچر کو کون سی جمعے کی نماز ہونے لگی ہے؟ مطلب کہا جناب آپ کے کھانے میں نیند کی گولیاں میں نے ملائی تھیں, جمعرات کو سوئے ہو, سنیچر کی صبح اٹھے ہو تم. بہت دیر میں سمجھ میں آیا یہ, اور اب آئندہ ایسا کیا تو ڈوز زیادہ دوں گی, قیامت کے دن اٹھو گے, اتنا یاد رکھنا اگر ایسی حرکت کی. اپنی بیویوں سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہو, نبی سے پیار ہو, اور تمام چیزوں سے زیادہ گھر, مکان, کاروبار, بزنس, جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان پر غالب رہی تم عافیت میں رہو گے, اور اگر ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ غالب ہو گئی تو عافیت میں نہیں رہو گے, اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں, مکے سے مدینہ جا رہے ہیں, اور مکے کے لوگوں نے آپ کے پیچھے اپنے لوگوں کو لگا دیا ہے. اللہ کے نبی غار میں پناہ لے لیتے ہیں, اس غار کا نام غار ثور ہے. اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر اس غار کے اندر موجود ہے. کفار تعاقب کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے, اور چند ہی دور تھا کہ وہ نیچے دیکھیں اور اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو دیکھ لیں. چند ہی دور تھا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی کافر یہاں پہنچ چکے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمیں دیکھ لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں کو محفوظ کر لیا, اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے بہت زیادہ فرشتوں کو بھیج دیا, فرشتوں کے لشکر کو بھیج دیا جو نظر نہیں آئے گا. اس سے کچھ باتیں معلوم چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ غم نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن, ابو بکر غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو غم نہیں کرنا چاہیے. آج کتنے لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. کسی کا بچہ مر گیا وہ پریشان ہے, کوئی کالر
پھاڑ رہا ہے, کوئی اپنے چہروں پہ تماچے لگا رہا ہے, کوئی غم منا رہا ہے. سالہ سال سے اب تک غم مناتے آ رہے ہیں لوگ, غم حسین غم حسین. اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے غم سے, پناہ مانگتے تھے. آپ نے فرمایا غم مت کرو, غم نہیں کرنا چاہیے. مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مگر غم نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی, جو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیتا ہے, مگر وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں, وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں. اور تیسری ایک بہت پیاری بات بتاؤں, بہت پیاری. اللہ کے نبی نے اور حضرت ابو بکر نے غار میں قیام فرمایا, غار جسے غار سور کہا جاتا ہے, غار میں. گویا کہ اس غار نے اللہ کے نبی کو اور ابو بکر کو محفوظ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس غار کا نام قرآن میں ذکر کیا اور یہ الفاظ لایا الغار, غار پر الف لام داخل کر دیا. دیکھیے غار نے میرے نبی کی حفاظت کی, اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے امر بنا دیا, اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. معلوم چلا کہ جو شخص نبی کی حفاظت کرے گا, حفاظت کرنے کیا مطلب, نبی کے دین کی حفاظت کرے گا, نبی کے احکام کی حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو امر بنا دے گا, امر بنا دے گا. اس کے بعد فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم. اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں گے تب بھی ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. یہاں پر عبداللہ بن ابی کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ کون ہے؟ رئیس المنافقین ہے, سارے منافقوں کا سردار ہے عبداللہ بن ابی بن سلول. اس کا انتقال ہو جاتا ہے, یہ مر جاتا ہے. اس کا بیٹا ہے عبداللہ, وہ پکا سچا مسلمان ہے, مومن ہے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا, فرمایا آئے اللہ کے نبی میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ پوری زندگی آپ کو ستاتا رہا, پوری زندگی اس نے آپ کو تکلیف دی ہے. آئے اللہ کے نبی آپ ایسا کریے, اگر اپنی قمیض دے دیں, اپنا کرتا دے دیں, میں اس کا کفن بنا لوں گا. آئے اللہ کے نبی شاید اس کے عذاب میں کوئی تخفیف ہو جائے. اللہ کے نبی نے اپنا جبہ دے دیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ کس کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں؟ آئے اللہ کے نبی یہ پوری زندگی آپ کو ستاتا رہا. آئے اللہ کے نبی اس نے آپ کی بیویوں پر تہمت لگائی ہے, حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا ہے, حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر اگر میری چادر دے دینے سے اس کے عذاب میں کوئی تخفیف ہو جائے, کوئی کمی ہو جائے تو میری رحمت میں کیا کمی آ جائے گی, میری شان میں کیا کمی آ جائے گی. اللہ کے نبی نے اپنے جبے کو دے دیا. اور اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی, احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا چاہیے, اور اللہ کے نبی کبھی بھی احسان کو نہیں بھولا کرتے تھے. معاملہ یہ تھا جب جنگ بدر کے اندر حضرت عباس جو اللہ کے نبی کے چاچا ہے ان کو قید کر لیا گیا, تو ان کے کپڑے وغیرہ پھٹ گئے تھے اور وہ تھوڑے لمبے چوڑے تھے. مدینے کے لوگوں کے کپڑے لائے گئے مگر کسی کا بھی کپڑا حضرت عباس کو فٹ نہیں بیٹھا. یہی عبداللہ بن سلول تھا, یہی منافق تھا, یہ بھی لمبا چوڑا تھا, اسی لیے اس کا کرتا حضرت عباس کو آ گیا تھا. نبی نے اس احسان کو بھی یاد کرتے ہوئے اپنا جبہ اس کو دے دیا. اس نے میرے چاچا کے ساتھ احسان کیا, لہذا احسان کا بدلہ بھی نبی نے احسان کے ساتھ دیا. کچھ دیر کے بعد عبداللہ بن ابی کا بیٹا پھر آتا ہے, آئے اللہ کے نبی اگر آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا, اگر اس کی مغفرت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے. نبی اکرم جنازے کی طرف بڑھ رہے, حضرت عمر نے دامن کھینچا. آئے اللہ کے نبی دیکھیے کس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. آئے اللہ کے نبی اس نے آپ کی بیویوں پر بہت تہمتیں لگائی ہیں. آئے اللہ کے نبی اس نے حضرت عائشہ کو بہت برا بھلا کہا ہے. آئے اللہ کے نبی یہ منافق ہے, اس نے آپ کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے. آئے اللہ کے نبی اس کا کیوں جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے عمر مجھے تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. آئے عمر اگر اس کا جنازہ پڑھانے سے
اس کی مغفرت ہو جائے تو میری شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ آئے عمر مجھے جنازہ پڑھا لینے دو۔ اللہ کے نبی نے اس منافق کا جنازہ پڑھایا۔ اب تدفین کا معاملہ ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا پھر آیا، آئے اللہ کے نبی اگر آپ اس کو قبر میں اتار دیں اور اس اتارنے کی وجہ سے اگر مغفرت ہو جائے، آئے اللہ کے نبی اس میں آپ کی شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ اللہ کے نبی اس کی تدفین کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔ اس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے، ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ لهم۔ آئے اللہ کے نبی اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی درخواست کریں، پھر بھی ہم اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا تھا اگر مجھے یہ معلوم چل جاتا کہ 71 مرتبہ بھی اس کے بخشش کی دعا کرنے کے لیے اگر 71 مرتبہ بھی اگر استغفار کرنے کے لیے بخش دیا جائے تو میں اس کے لیے استغفار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اندازہ لگائیے نبی کی رحمت کا کیا عالم ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کتنی بھی 70 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 71 میں معاف کر دیں گے، نہیں، 70 مطلب جتنا بھی آپ کر لیجئے، جتنا بھی گلگلائیے روئیے، مگر ہم اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم، 70 مرتبہ بھی آپ اس کے جنازہ پڑھائیے، اس کے لیے استغفار کیجئے، تب بھی ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد جنگ تبوک کے حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ جنگ تبوک کے جنگ تبوک 10,000 رومیوں کا لشکر تھا اور وہ مدینے پر چڑھائی کرنے والا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ان کا مقابلہ تو کرنا ہی ہے نا، لہٰذا سب صحابہ جمع ہوں اور جنگ کی تیاری کریں۔ لیکن اس وقت معاملے بڑے خراب تھے، پیسہ نہیں تھا، کوڑی نہیں تھی، اسی لیے جنگ تبوک کو کہا جاتا ہے جیش عسرہ۔ بڑا تنگی کا معاملہ تھا، بڑی تنگی کی جنگ تھی، بڑی تنگی کی۔ صحابہ آتے کہ اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں چلنا چاہتے ہیں، ہم بھی اپنے خون کی قربانی دینا چاہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے چلو، لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے میں تمہیں سواری دے سکوں، میں تمہیں کچھ دے نہیں سکتا ہوں، کوئی نیزہ نہیں، تلوار نہیں ہے، چلنا ہے تو چلو۔ یہ حال تھا، بہت برے حالات تھے، بہت برے حالات۔ نبی اکرم نے صحابہ کو دیکھا، سارے صحابہ پر نگاہ دوڑائی، بہت کشم پرسی کا عالم ہے، بہت ناساز حالات ہیں۔ میرے نبی نے سارے مسلمانوں کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا۔ اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں تم کو معلوم چل چکا ہے 10,000 رومیوں کا لشکر آنے والا ہے جو ہمارے شہر پر حملہ کرنے والا ہے۔ آئے مسلمانوں اب ہمیں ان سے جہاد کرنا ہے، ہمیں ان سے جنگ کرنا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے پاس وہ ساز و سامان نہیں جو جنگ کے لیے تیاری کر سکے ہیں، لہٰذا کون ہے جو مجھے 70 گھوڑے دے گا؟ کون ہے جو مجھے 70 گھوڑے دے گا؟ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، سارے صحابہ خاموش ہیں، یہ 70 گھوڑے کون دے گا؟ صحابہ بڑے پریشان ہیں، ارے کسی کے پاس ایک گھوڑا نہیں، 70 گھوڑے کون دے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 گھوڑے دے گا؟ ٹھیک ہے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ محمد رسول اللہ اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، آئے اللہ کے نبی میں آپ کو 70 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں، آئے اللہ کے نبی آپ مجھے جنت کی بشارت دے دیجئے، آئے اللہ کے نبی آپ مجھے جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ سارے صحابہ نے دیکھا، نبی اکرم کی آنکھیں مبارک نے دیکھا، سامنے ایک نوجوان صحابی کھڑا ہوا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے نبی کا داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی عثمان کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں آئے عثمان تم بیٹھ جاؤ، نہیں تم پہلے بہت کچھ کر سکے ہو، تمہارے بہت مسلمانوں کے اوپر احسان ہے، آئے عثمان نہیں اب تم بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان پھر بیٹھ جاتے ہیں، نبی اکرم فرماتے ہیں اور کون ہے؟ پھر حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عثمان بیٹھ جاؤ، تم پہلے بہت کچھ کر چکے ہو۔ اللہ کے نبی تیسری مرتبہ فرماتے ہیں کون ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 گھوڑے دے گا؟ پھر حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے،
آئے اللہ کے نبی میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ فرماتے نہیں نہیں عثمان بیٹھ جاؤ. نبی کا حکم ہوا, حضرت عثمان پھر بیٹھ گئے. میرے نبی پھر فرماتے کون ہے جو مجھے 70 گھوڑے دے گا. پھر حضرت عثمان اٹھتے ہیں. اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ کہا اور 7 کے 7 مرتبہ حضرت عثمان اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کے جذبے کو دیکھا. اللہ کے نبی بے ساختہ ممبر سے کہنے لگے ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم القط قط یا عثمان اشهد لك بالجنہ. آئے عثمان بس کر, آئے عثمان بس کر, آئے عثمان بس کر, تو پہلے ہی بہت کچھ دے چکا ہے. ما ذر عثمان. آئے لوگوں سن لو, اگر آج کے بعد عثمان ایک نیکی کا کام نہ کرے, ذرہ برابر بھی ایک نیکی نہ کرے, اشهد لك بالجنہ, میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں, میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. یہ جیش عشرہ کا معاملہ ہے, نیزہ نہیں, تلوار نہیں, سواری نہیں, لیکن 10,000 سے مقابلہ کرنا تھا. بہت خطرناک حالات تھے. انشاءاللہ اب 11ویں پارے کے اندر وہ تمام چیزیں آئیں گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.